سبق نمبر 11 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت عقیدہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، بیٹیوں اور بیٹیوں کی اولاد، بیٹیاں اور بیٹیوں کی اولاد سب اہل بیت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ اہل بیت کا پہلا فرد اور پہلا مصداق ہیں۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے اور بیٹیاں، اور پھر آپ کے داماد، اور پھر بیٹیوں کی اولاد، یہ ہیں اہل بیت۔ باتا یبیت بیتن کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا۔ بیت عربی زبان میں اس گھر کو کہا جاتا ہے جہاں آدمی رات گزارے۔ اہل بیت اس کو کہا جاتا ہے جو کسی کے ساتھ ایک جگہ پہ رات گزارے۔ اہل بیت کا سب سے پہلا مفہوم وہ بیوی ہوتی ہے، اس لیے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ سب سے پہلے اہل بیت کا مصداق یہی ہے۔ نکاح ہوتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں رات گزارتی ہے، اسی کے کمرے میں رات گزارتی ہے، اس کے بستر میں رات گزارتی ہے۔ بیٹا یا بیٹی پیدا ہو، وہ اپنے ماں کے ساتھ رہتی ہے، باپ کے ساتھ بھی ہے، لیکن اس کا بچپن زیادہ ماں کے ساتھ رات کو گزرتا ہے۔ جب بیٹا بڑا ہو، کمرہ الگ ہو جاتا ہے، شادی ہو، گھر الگ ہو جاتا ہے، بیٹی بڑی ہو، کمرہ الگ ہوتا ہے، نکاح ہو، گھر الگ ہوتا ہے۔ اور بیوی جس عمر کی بھی نکاح میں آئے اور جس عمر تک نکاح میں رہے، وہ ہمیشہ شوہر کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ یہ ہے اہل بیت۔ اسی طرح عرف میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اگر یہ کہا جائے کہ آپ گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ لائیں، یا میں آ رہا ہوں میرے گھر والے بھی ساتھ ہوں گے، اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ بیوی ساتھ ہے۔ بیوی ساتھ نہ ہو تو کوئی بھی نہیں کہتا گھر والے ساتھ ہیں۔ بیوی ساتھ ہو اور کوئی بھی نہ ہو تو کہتے ہیں گھر والے آئے ہیں۔ ہاں، اگر اولاد نہ ہو تو پوچھنا پڑتا ہے کہ بچے ساتھ کیوں نہیں آئے، آپ بچوں کو کیوں نہیں لائے۔ لیکن بچے موجود ہوں اور بیوی ساتھ نہ ہو تو کوئی بھی نہیں کہتا گھر والے میرے ساتھ آئے ہیں، یا نہ ہی میزبان سمجھتے گھر والے آئے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر والے نہیں آئے، گھر والوں نے آنا تھا، کیا بنا؟ آپ کہتے ہیں جی میرا بیٹا یا میری بیٹی آئی ہے، کہتے ہیں ہم تو گھر والے پوچھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں، عربی کے اعتبار سے بھی اہل بیت کا پہلا مصداق اور پہلا فرد بیوی ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی اہل بیت کا پہلا فرد بیوی ہے۔ اور آپ قرآنی آیات اور احادیث دیکھیں گے تو آپ پتہ چلے گا کہ پہلا مصداق بیوی ہی ہے۔ میں اس پہ دلائل نہیں دے رہا، صرف عقیدے سمجھا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، آپ کے داماد ہیں، اور آپ کی بیٹیوں کی اولاد ہیں۔ بیٹوں کی اولاد تو ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، وہ جوان ہی نہیں ہوئے، ان کا نکاح ہی نہیں ہوا، نہ آپ کی جو بیٹیاں ہیں ان سے جو آپ کی اولاد ہے وہ سب اہل بیت میں سے ہیں۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھیں، عام بندے کی اولاد نسبت اپنے باپ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن میری بیٹی سے جو اولاد ہوگی اس کی نسبت میری طرف سے ہوگی۔ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، حسن ہے، حسین ہے، محسن ہیں، اور حضرت فاطمہ کی اولاد ہے۔ فاطمہ ماں ہے، علی باپ ہے، لیکن ان کو اولاد ابی طالب نہیں کہتے، اولاد رسول کہتے ہیں۔ یعنی یا نسبت ماں کے باپ کی طرف ہو رہی ہے، نانا کی طرف، یا نسبت باپ کے باپ دادا کی طرف نہیں ہو رہی۔ یہ خصوصیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی کہ ان سے پیدا ہونے والی اولاد ان کے شوہر کے باپ کی طرف منسوب نہیں ہوتی، بلکہ پیدا ہونے والی اولاد خود ان کے والد کی طرف جاتی ہے کہ ان کی نسبت نانا کی طرف ہوتی ہے۔ عقیدہ، اہل بیت کو دوہری عظمت حاصل ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری۔ ازواج مطہرات مومن بھی ہیں، حضور کی بیویاں بھی ہیں۔ آپ کے بیٹے وہ تو بچپن میں فوت ہو گئے، بیٹیاں جوان ہوئیں،
تو ظاہر ہے جو بچپن میں گیا نبی کے گھر میں گیا تو مومن ہے، اور پیغمبر کی بیٹیاں یہ جوان ہو کر گئی ہیں، نکاح کے بعد گئی ہیں، تو یہ مومن بھی ہیں، پیغمبر کی بیٹیاں بھی ہیں۔ آپ کے داماد مومن بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، اگے نسل مومن بھی ہے اور آپ کے نواسے نواسیاں بھی ہیں۔ رشتہ دیکھیں۔ عقیدہ: اہل بیت سے محبت ایمان کی علامت اور ان سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ اہل بیت ہمارا ایمان ہے، ہمارا سر کا تاج ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری ایمان کی مٹھاس اور حلاوت ہے۔ ان سے منافق کی بغض رکھ سکتا ہے، مومن ان سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ عقیدہ: حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جو شخص دنیا میں تھے اور جوانی کی حالت میں فوت ہو گئے، حسن اور حسین ان کے سردار ہوں گے، ورنہ جنت میں جانے والا تو ہر بندہ ہی جوان ہوگا۔ یہ جوانی میں دنیا سے گئے ہیں، یہ جوانی میں دنیا سے گئے ہیں، تو جو جوانی میں جائے گا ان کے سردار یہ ہوں گے۔ جس طرح ابو بکر عمر کے بارے میں کہ سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ بوڑھے جنتیوں کے سردار ہوں گے، یعنی جنت میں تو کوئی بوڑھا نہیں ہوگا جو بڑھاپے میں دنیا سے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر عمر بھی بڑھاپے میں گئے ہیں، جوانی میں نہیں گئے، تو دونوں میں فرق ہے، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ عقیدہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے اہل بیت کا احترام امت پر فرض ہے۔ اہل بیت کا احترام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تعلق کی وجہ سے، نبی پاک کی قرابت کی بنیاد پر ہے۔ یہ حضور کے گوشے ہیں، حضور کا خاندان ہے اور مومن ہے، اس لیے ان کا احترام کرنا از حد ضروری ہے۔